بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو والے کفن لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی رضا مندی اور مغفرت کی طرف چل۔ اور روح کو ایسے قبض کیا جاتا ہے جیسا کہ مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ نکالا جاتا ہے، یعنی اس کی روح بالکل غیر محسوس طریقے سے نکالی جاتی ہے۔ جب روح نکالی جاتی ہے تو وہ فرشتے جو جنت سے آئے ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کو لے کر جنت کے کفن میں، جو کہ خوشبودار ہوتا ہے، اس میں لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر وہ فرشتوں کی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ فرشتے پوچھتے ہیں، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے سب سے اچھا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح ہے۔ جب تک کہ وہ فرشتے دنیا کے آسمان تک پہنچتے ہیں، پھر وہ آسمان کا دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اس آسمان کے فرشتے اگلے آسمان تک اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں۔ جب اس کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کو واپس دنیا میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے اسی دنیا سے پیدا کیا، اسی دنیا میں اس کو لوٹاؤں گا اور وہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس قبر میں آئیں گے اور پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے۔ تو وہ دوسرا سوال پوچھیں گے، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال کریں گے، وہ آدمی جو تم میں مابعوث کیا گیا وہ کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تب وہ چوتھا سوال کریں گے، ان سوالوں کے جواب تمہیں کیسے پتا چلے؟ وہ جواب دے گا، میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی، میرے بندے نے صحیح کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ یعنی قبر میں اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دیں گے جس سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں گی، جنت کی خوشبو بھی آئے گی اور اس کی قبر کو حد نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا۔ ایک شخص انتہائی خوبصورت لباس اور خوبصورت چہرے والا اس کے قریب بیٹھ جائے گا اور کہے گا، تو خوش ہو جا، آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جب وہ شخص پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں تمہارا عمل صالح ہوں، یعنی اس کے نیک اعمال خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر وہ شخص کہے گا، یا اللہ جلدی سے قیامت آ جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے مل سکوں۔ جب کافر اور منافق دنیا سے جائے گا تو سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا بستر لے کر آسمان سے آئیں گے اور حد نگاہ اس کے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ جائے گا اور کہے گا، اے خبیث روح، تو اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں پھیل جائے گی اور ملک الموت اس کو اس طرح نکالے گا جیسے لوہے کی گرم سلاخ کو اون کے کپڑے کے اندر سے لپیٹ کر کھینچا جائے۔ پھر آسمانی فرشتے اس کی روح کو ملک الموت سے لے کر بالوں کے بنے کمبل میں لپیٹ لیں گے۔ اس کمبل میں سے انتہائی گندی بدبو جیسے کہ مردار میں سے آتی ہوگی۔ پھر وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزریں گے تو وہ فرشتے کہتے ہیں، یہ کیسی خبیث روح ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں کی روح ہے۔ پھر اس کو دنیاوی آسمان تک لے کر جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کے اعمال کو سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح کو پٹخا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جائے گا اور قبر میں اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہوگا اور کہے گا، ہائے افسوس، ہائے افسوس،
میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر تیسرا سوال کریں گے وہ شخص جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ تو وہ جواب دے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس میں سے جہنم کی گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ پھر اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک انتہائی بدصورت شخص، انتہائی بدبودار شخص اس کی قبر میں آئے گا اور کہے گا یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ شخص کہے گا میں تمہارا برا اعمال ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ پھر وہ کہے گا اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں اس کا ذکر ہے۔ جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ قبر کا عذاب کم ہے، کیونکہ اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھل چکا تھا اور وہ جہنم کو دیکھ رہا ہوگا، اس لیے وہ کہے گا ہمیں قبروں سے کس نے نکالا؟ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔